بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے مجاہدین سے تعاون۔ اگر ہم کسی وجہ سے خود عملاً جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو ہمارے لیے یہ راستہ بھی کھلا ہے کہ ہم مجاہدین کے ساتھ تعاون کر لیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جسے مسلم نے روایت کی ہے، بخاری کے کتاب الجہاد میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان سفر فراہم کیا اس نے جہاد کیا۔ ومن خلفہ فی اہلہ، اور جو شخص اس کے بال بچوں میں اس کا جانشین ہوا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ومن خلفہ فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم جہاد کرنے والے کو سامان سفر فراہم کر لیں، اور یا ایک اور صورت یہ ہے کہ جب وہ گھر سے غائب ہو جائے تو ہم اس کے گھر کے ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری لے لیں۔ مثلاً جو مجاہد کا سامان سفر اسلحہ، پارچات، اجناس اور نقدی مہیا کرتا ہے، یا اس کے بال بچوں میں اس کا جانشین ہو کر اس کی سرپرستی کرتا ہے، اور یہ سرپرستی وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ ان کی کفالت کرتا ہے۔ لفظ خیر آیا ہے ومن خلفہ فی اہلہ بخیر، جس نے خیر کے ساتھ اس کی سرپرستی کی اور اس کا جانشین بنا، فقد غزا، اور اس نے اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، تو گویا کہ اس نے بھی حقیقی طور پر غزا میں حصہ لیا۔ اس لیے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ پتہ چلائیں کہ کون لوگ ہیں جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس سامان سفر نہیں ہے، ہم انہیں سامان سفر فراہم کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان کے گھر کے ضروریات کو پورا کر کے ان کا خلیفہ یا ان کا نائب یا ان کا سرپرست بن سکتے ہیں۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ صحابہ کے دوران یہ واقعات بہت ہوتے رہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے واصلہ بن الاسقع۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کے لیے اعلان ہوا، غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا، بہت سخت غزہ تھی، تو اس غزہ میں یہ جانا چاہتے تھے لیکن اس کے پاس سواری یا سفر کا سامان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو صاحب میرے لیے سواری کا بندوبست کریں گے میں مال غنیمت میں سے اپنا حصہ اسے دوں گا۔ اب یہ صحابی واصلہ بن اسقع خود کہتے ہیں کہ میرے پاس سامان سفر نہیں تھی، میں تبوک کی غزہ میں جانا چاہتا تھا لیکن سواری کی وجہ سے، سواری کی عدم موجودگی کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ میں نے مدینہ کے گلیوں میں اعلان شروع کر دیا کہ جو شخص میرے لیے سواری کا بندوبست کرے گا میں مال غنیمت میں سے اپنا حصہ اسے دوں گا۔ اتنے میں ایک بوڑھا انصاری وہاں ملا، اس نے مجھ سے کہا ہم آپ کا غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ باری باری سوار ہونا پڑے گا اور آپ کانا بھی ہمارے ساتھ کائیں گے۔ یعنی بوڑھے انصاری نے کہا کہ آپ ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کا مال غنیمت لیں گے لیکن آپ کو 2 شرطیں پوری کرنی ہیں، ایک یہ کہ ہم سواری پر باری باری سوار ہوں گے، اور دوسری یہ کہ آپ کانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی، میں نے ہاں کر دی۔
واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا چلے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور میں ایک بہترین رفیق کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں غزوہ تبوک میں مجھے اللہ نے غنیمت سے نوازا۔ غنیمت میں مجھے جوان اونٹیاں ملی، جوان اونٹنیاں میرے حصے میں آئی۔ میں نے حسب وعدہ وہ اونٹنیاں ہانک کر مدینہ لے آیا۔ آتے ہی بوڑھے انصاری کے ہاں پہنچا۔ وہ بوڑھا انصاری گھر سے باہر اپنے اونٹ کی خورجی پر بیٹھے مجھے دیکھا اور پھر فرمایا ذرا ان اونٹنیوں کو اس طرح ہانکو کہ ان کا اگلا اور پچھلا حصہ میں دیکھ سکوں۔ میں حسب وعدہ اپنی اونٹنیاں اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنی اونٹنیوں کو ہانکو تاکہ میں ان اونٹنیوں کا اگلا اور پچھلا حصہ خود دیکھ سکوں۔ پھر انہوں نے فرمایا آپ کی یہ اونٹنیاں نہایت عمدہ اور بہت اچھی ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ غنیمت کا وہ حصہ ہے جس کا میں نے آپ سے عہد کیا تھا، براہ عنایت اسے قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا اے بھتیجے، میرے بھتیجے، اپنی اونٹنیاں لے جاؤ، ہم تو آپ کے اجر و ثواب کے حصہ میں شریک ہونے کا شوق تھا۔ ہم نے آپ کو سوار کرایا تھا، آپ کو کھانا کھلایا تھا، اس لیے نہیں کہ ہم آپ سے اونٹنیاں لے لیں بلکہ اس لیے کہ ہم آپ کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے وہ اونٹنیاں حسب وعدہ ان سے واپس نہیں لی بلکہ اسے دوبارہ عطا کر دی کہ اپنی اونٹنیاں لے جاؤ۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجاہد کے ساتھ مختلف طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من ماتا ولم یغزو، جو مر گیا اس نے غزا میں حصہ نہیں لیا، ولم یحدث به نفسہ، اور اس نے اپنے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا تو مات علی شعبۃ من النفاق، یہ منافق مر گیا۔ اب منافق کی موت سے بچنے کے لیے یا تو ہم خود جہاد میں حصہ لیں یا مجاہدین کے ساتھ تعاون کر لے سواری کے شکل میں یا اس کے گھر کے رکھوالی کے شکل میں۔ یہ دونوں راستے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ عہد نبوی میں غازیوں کی کیا حالت تھی؟ ایک صحابی ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ما منی عضو الا وقد جرحا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جہاد میں اتنا حصہ لیا ہے کہ میرے جسم کا کوئی عضو، کوئی اندام، کوئی ارگن ایسا نہیں ہے جو زخمی نہیں ہوا ہو۔ اور پھر حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں حتیٰ انتہا ذالک الی فرجہ، حتیٰ کہ یہ میرا شرمگاہ تک یہ زخم پہنچ چکا ہے، یعنی میں اپنی شرمگاہ کو بھی زخمی ہونے سے نہ بچا سکا۔ زبیر ابن عوام خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اتنا لڑتا رہا ہوں کہ میرے سارے اعضاء زخمی ہیں، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی زخمی ہو گئی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غازیوں کے بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے بخاری نے کتاب المغازی میں روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک فإنی سمعته یقول یوم احد یا سعد ارمی فداک ابی و امی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور پر آپ نے اپنی ماں باپ کو قربان کیا ہوا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ کے ساتھ احد کے غزا میں تھے اور تیروں پر تیر مار رہے تھے رسول اللہ کی دفاع میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیر دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی فرما رہے تھے یا سعد ارمے، سعد مارتے رہو، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ کہتے ہیں کہ روایات میں کتب میں کہیں بھی یہ الفاظ کسی بھی صحابی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان سے یہ کہے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ یہ برکت صرف
سعد بن ابی وقاص کے حصے میں آئی کہ جب وہ جنگ احد میں جوش اور قوت سے تیر پینک پینک کر طاغوت کے سرغنوں کو گرا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا، یا سعد ارمے، آپ تیر مارتے رہو، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کہتے ہیں کہ سعد نے اس دن تقریباً 1000 تیر پھینکے تھے۔ تو گویا کہ سعادت کے حصول کے لیے جہاد میں خود حصہ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا، اس سے شاباش لینا، یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اور جہاد میں لوگ اتنے زخمی ہو گئے کہ ایک طرف زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میرے سارے ارگن زخمی ہے، حتیٰ کہ میں اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں بچا سکا۔ اور پھر اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کم از کم مجاہدین کی مدد کر لیں، یہ سواری فراہم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ اسے اسلحہ فراہم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے بال بچ کی حفاظت اور ان کی خدمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔